اب جس سوال پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سے ملتے جلتے کثیر تعداد میں سوالات موصول ہو چکے ہیں، یعنی ان کا محور ایک ہی ہے لیکن سوالات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ان تمام سوالات میں سے ہم نے دو ایسے سوالات کا انتخاب کیا ہے جو کہ باقی جتنے بھی سوالات ہیں نہ صرف ان کا احاطہ کرتے ہیں بلکہ جب ان کا جواب دیا جائے گا تو تمام تر سوالات کا جواب اسی میں آ جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں ان دونوں سوالات کی طرف۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے ان میں سے، لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے الکتاب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں اب تک ہر مسلک کے بہت سے علماء سے آپ کی کتاب کے بارے میں رائے لے چکا ہوں، لیکن اب تک کوئی ایک بھی عالم ایسے نہیں ملے جنہوں نے آپ کی کتاب کے بارے میں کوئی مثبت رائے دی ہو، اور زیادہ تر علماء نے آپ کو کذاب قرار دیا اور اس کے لیے قرآن سے سورہ بقرہ کی آیت 79 کو بطور دلیل پیش کیا۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں کثیر علماء کا آپ کے بارے میں کہنا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں احمد عیسیٰ اور اسی جیسے لوگوں کا ذکر ہے، لہذا اس آیت کی روشنی میں احمد عیسیٰ کذاب ہے، کیونکہ یہ صرف احمد عیسیٰ ہی ہے جس نے نہ صرف اپنے ہاتھوں سے الکتاب کے نام سے کتاب لکھی ہے بلکہ اپنی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور احمد عیسیٰ کا مقصد دنیاوی منفعت حاصل کرنا ہے۔ لہذا اب آپ سے سوال ہے کہ آپ خود کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے۔ اب تو آپ کے خلاف قرآن سے ہی ایک مضبوط دلیل دی جا چکی، امید ہے آپ اس سوال کو نظر انداز نہیں کریں گے، اس پر ضرور جواب دیں گے۔ اب اگلا دوسرا سوال ہے، لکھتے ہیں احمد عیسیٰ صاحب، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن اس کے نازل ہونے سے لے کر قیامت تک کی تاریخ ہے، جو کچھ بھی ہونا تھا یا ہونا ہے وہ سب کا سب اس قرآن میں ہے۔ تو دیکھیں آج تک جس نے بھی کوئی کتاب لکھی تو اس نے اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا، جیسے کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام الکتاب رکھا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 79 کو غور سے دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت کے ارشاد کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس شخص نے الکتاب لکھی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس مقصد کے لیے کہ وہ دنیاوی متاع چاہتا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ آپ کی اپنی ہی باتوں کے مطابق اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ کذاب ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ قرآن کی اس آیت کو غور سے دیکھیں تو اس میں الکتاب لکھنے کا آیا ہے کہ جو شخص الکتاب لکھے اپنے ہاتھوں سے۔ تو آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو کوئی نہ کوئی نام دیا، اور آپ نے اپنی کتاب کو الکتاب کا نام دیا ہے، اس لیے اس آیت میں آپ ہی کا ذکر ہے۔ اب میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں اللہ سے اور امت سے معافی مانگ لیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، امت بھی آپ کو معاف کر دے گی۔ صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے، اس کے مصداق بن لیں۔ جی، تو یہ دو سوالات تھے، اگر پڑھنے میں کوئی تھوڑا ربط وغیرہ ہوا ہو تو وہ آپ دوبارہ سن لیجئے گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں بات جو سوال ہے۔ بے شک اسے آپ لکھ کر تو خود سے اپنی نظر سے دیکھ لیجئے گا ان دونوں سوالات کو۔ تو ان میں جو پہلا سوال ہے اس پہلے سوال میں کہتے ہیں کہ جی میں اب تک ہر مسلک کے جو کثیر تعداد میں علماء ہیں ان سے آپ کے بارے میں رائے لے چکا ہوں، اور جن میں سے اکثریت نے یہی رائے دی ہے کہ آپ کذاب ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو آیت 79 ہے 79 اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، مکار ہیں، جو بھی ہے۔ لہٰذا اس آیت کی مصداق جو ہے آپ ہیں، آپ ہی یہ آیت آپ کے اوپر پوری اترتی ہے۔ تو دوسرے جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ احمد عیسیٰ صاحب آپ نے کہا کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ انہوں نے قیامت کا لفظ استعمال کیا، تو احمد عیسیٰ نے قیامت کا نہیں کہا، قیامت الگ چیز ہے، اسات الگ ہے، وہ الکتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔
آپ کے سوال سے تو یہ چیز بالکل کھل کر واضح ہو رہی ہے کہ آپ احمد عیسیٰ کی دعوت کو ابھی تک آپ نے نہیں سنا۔ بہرحال بعد میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آگے جو سوال ہے ان کا وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 کے مطابق، یعنی اگر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 کو دیکھا جائے تو اس میں لفظ الکتاب آیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھوں سے الکتاب لکھے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ پھر ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو فتوے آگے پھر لگاتے ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور مجھے معافی کا بھی کہا گیا ہے اللہ سے اور امت سے بھی۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے کم از کم کوشش تو کی احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے، دونوں بھائیوں نے۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سنا ہوتا، دیکھا ہوتا، تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ اس طرح کا سوال ارسال ہی نہ کرتے۔ کیونکہ یہ تمام تر سوالات جو ہیں ان کے جوابات ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے الکتاب میں موجود ہیں، یعنی ایسے سوالات پیدا ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ مثال کے طور پر اگر آپ نے الکتاب پڑھی ہوتی، احمد عیسیٰ کی دعوت کو مکمل سنا ہوتا، صرف آپ نے سنی باتوں پر عمل نہ کیا ہوتا، جو لوگوں سے میرے بارے میں سن رہے ہیں اسی کو لے کر یا بغیر احمد عیسیٰ کی دعوت کو سنے پرکھے سمجھے آپ براہ راست علماء سے رائے لینے چلے گئے ہیں، جی وہ رائے دیں گے تو ہم پڑھیں گے، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یا پھر جیسے دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اپنی طرف سے وہ کذاب ثابت کر دیا، باطل ثابت کر دیا جی اس آیت کی روشنی میں، لیکن انہوں نے کیا کیا ابھی سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ الکتاب کو پڑھ لیتے تو آپ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتے، آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ اس کے باوجود میں نے آپ کے سوالات کو اہمیت دی ہے، ان کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ واقعتاً یعنی کہ وہ حق کی یعنی کہ طلبگار ہیں اور حق چاہتے ہوئے حق کی چاہت میں آپ نے یہ سوالات بھیجے ہیں، تو آپ کو ان سوالات کے جوابات دے کر آپ کے اوپر حق واضح کیا جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، حق و باطل میں فرق کرنا، حق کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ قرآن میں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے قرآن کی آیت میرے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کی، کیا انہیں پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان سے سوال یہ کیا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ جو آیت میرے اوپر منطبق کی گئی، کم از کم اتنا تو تسلیم کیا گیا نا، اتنا تو تسلیم کر لیا گیا نا کہ یہ قرآن جو ہے، اس میں قرآن میں کیا ہے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یعنی کم از کم یہ بات تو احمد عیسیٰ کی تسلیم کر دی گئی کہ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو جس سے واضح کیا ہوا، جب آپ نے اس بات کو مان لیا ہے، اگر نہیں مانا تو احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، لیکن بہرحال ان سوالات کی صورت میں تو مان چکے ہیں جنہوں نے اس آیت کی صورت میرے اوپر فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ جب آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس آیت میں میرا ہی ذکر ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں کسی اور کا یا آپ کا ذکر ہو۔ لہٰذا اگر تو اس قرآن کی اس آیت میں میرا ہی ذکر ہے تو میں معافی مانگنے کو کیا، جو سزا ہے اسے بھگتنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر اس آیت میں میرے علاوہ کسی اور کا ذکر ہو تو جس کا ذکر ہو، کیا وہ بھی سزا کے لیے ریڈی ہے؟ وہ اس سزا کو تسلیم کرتا ہے، ایگری ہے؟ جی اگر ایگری ہے تو میدان میں آ جائے، اگر نہیں تو پھر بھی جنہوں نے ایسا کیا ہے، اگر احمد عیسیٰ نے ایسا کیا تو احمد عیسیٰ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ رب اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ان سے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ لہذا اگر احمد عیسیٰ نے ایسا کیا ہے تو اللہ احمد عیسیٰ سے بدلہ لے گا، اور احمد عیسیٰ نہیں بلکہ احمد عیسیٰ کے برعکس اور ہیں، کوئی اور ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، تو پھر بدلہ تو رب ان سے لے گا۔ جی تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو پتا ہے قرآن کیا ہے؟ پہلی بات یہ تو اس سوال کا جواب اگر آپ الکتاب کو پڑھیں یا ہماری گزشتہ نشستیں سنیں، ان میں آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا یہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن تو متشابہ ہے۔ متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے ہے وہ حقیقت ہے، حقیقت کیا اس کا علم 100% چھپا دیا گیا۔ وہ علم کس کے پاس ہے؟ وہ علم صرف اللہ کے پاس ہے جس نے قرآن اتارا، اس لیے اللہ کے علاوہ قرآن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے علاوہ اگر کوئی قرآن کو بیان کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا، مکار، کذاب اور مجرم تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بات سچ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن، یہ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا یا یہ نہیں لکھا؟ کیوں؟ قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے متشابہ ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا؟ اس کا علم چھپا دیا گیا۔ جی تو ان کو تو یہی نہیں علم کہ قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، یا احمد عیسیٰ کے اوپر کیا تھوپیں گے، کیا فتویٰ لگائیں گے؟
پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دیکھیں نا، جب انہوں نے آپ نے ان سے رابطہ کیا، ان سے رائے لینے کی کوشش کی، رائے لینے کی ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کے سامنے میرے اوپر تو فتویٰ یہ لگا دیا، یہ اسی آیت کی روح سے کیا پبلکلی میرے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے؟ میدان میں آئیں وہ تمام کے تمام جو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں، احمد صاحب انہوں نے ملاٹے کہتا ہے، وہ تمام کے تمام ملاٹے میدان میں آئیں، چوری چھپے یہ فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میدان میں آ کے پبلکلی احمد عیسیٰ کے اوپر یہ آیت منسوب کریں، فٹ کریں، تھوپیں احمد عیسیٰ کے اوپر، احمد عیسیٰ کو اس آیت کی روشنی میں قذاب ڈکلیئر کریں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو کیا پھر احمد عیسیٰ کے سے خاموش رہے گا؟ کیا انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تو کیا فیصلہ ہو گیا؟ نہیں بھائی، دونوں فریقین کی بات سنی جائے گی۔ تو آخر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آیت احمد عیسیٰ پر ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے اوپر ہے، اس کے بارے میں واضح کر رہی ہے وہ قذاب ہے، لیکن پبلکلی سامنے نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پھر وہی آیت، وجہ وہی ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ احمد عیسیٰ کی الکتاب کو نہ پڑھیں۔ انہوں نے دیکھا ایک بندہ یا کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے احمد عیسیٰ کی الکتاب کے بارے میں رائے لینے کے لیے، احمد عیسیٰ کے بارے میں رائے لینے کے آئے، میں اسے سنوں، دیکھوں، پڑھوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، کروں، فائدہ ہوگا مجھے؟ تو اسے چونکہ روکنا ہے پڑھنے سے، روکنے سے، تو ظاہری بات ہے آپ انفرادی طور پر اس کے سامنے فتویٰ لگا دیا جائے، کون سا فرق پڑتا ہے؟ کون سا کسی نے پکڑ کرنی ہے؟ سامنے تو سائل ہے نا، اس نے پکڑ ان کے تھوڑی کرنی، آرگو کرنے وہ تھوڑا ہی آیا ہے۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے انفرادی طور پر اگر ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کے سامنے تو ایسی آیات رکھ کے تو احمد عیسیٰ کے خلاف ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ پبلکل سامنے نہیں آتے۔ پبلکل سامنے اسی وجہ سے نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ آگے سے منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن ہم نے پبلکلی اس آیت کو بنیاد بنا کر ہم سامنے آئے تو اس دن جو دجل ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، انفرادی طور پر جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو جو چورن دے رہے ہیں، اس دن یہ چورن بھی ختم ہو جائے گا۔ احمد عیسیٰ ہمارا اس چورن کا بھی بیڑا غرق کر دے گا، پکڑ کے ہمارا یہ دجل بھی چیک کر دے گا جی۔ لیکن بہرحال آپ ان بیچاروں کی بدقسمتی کہیں کہ یہ چورن ان کا یہ بے شک پبلک کے سامنے نہیں آئے، لیکن چورن تو سامنے آ گیا، جو چورن یہ بیچ رہے ہیں احمد عیسیٰ کے خلاف۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ پبلکلی سامنے نہیں آ رہے، اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں تمام کے تمام ملاٹوں کو، وہ آ جائے، قرآن بھی موجود ہے، قرآن قید بھی موجود ہے، احمد عیسیٰ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ کہ دوسری چیز جو دوسرے سوال میں ہے، انہوں نے کہا کہ سورہ البقرہ میں لفظ الکتاب آیا ہے۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں، لفظ الکتاب آیا ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ سورہ البقرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے الکتاب لکھے گا، تو میرے پیارے بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا یہ تو دکھائیں کہ اس میں وہ شخص کہاں ہے؟ پہلی بات، فرد واحد کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں تو ہے، میں اس وقت آیت جو ہے وہ آپ نے ترجمہ جو ہے وہ پہلے سوال میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے یہ عربی متن رکھتا ہوں، یہ لیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ اب اس آیت میں تو جمع کا صیغہ فویل للذین، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، یکتبون الکتاب، جو کیا کتب کر رہے ہیں؟ الکتاب کتب کر رہے ہیں، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کے ہاں سے۔ تو میرے پیارے بھائی سب سے پہلی بات کہ اس میں فرد واحد کا ذکر نہیں ہے، اس میں جمع کا صیغہ ہے۔ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ احمد عیسیٰ کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الکتاب لکھی، اس میں کوئی شک نہیں، آیت میں لفظ الکتاب آیا ہے، لیکن کیا الکتاب کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو متشابہن ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا؟ اس کا علم اللہ نے چھپا دیا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ کو اللہ نے یہ بتایا کہ بھائی یہ الکتاب وہی الکتاب ہے جو احمد عیسیٰ نے لکھی ہے؟ آج ذرا میدان میں ہے، پہلے اپنی اس بات کو سچا ثابت کر۔ پہلی چیز یہاں جمع کا صیغہ ہے، زیادہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس میں یعنی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے، جسے اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کو یہ اللہ نے بتایا، اگر اللہ نے بتایا تو میدان میں آ جائے۔ اگر اللہ نے بتایا تو اللہ آپ کو یہ نہ بتاتا کہ بھائی یہاں جمع کا صیغہ ہے، اکثریت کی بات ہو رہی، فرد واحد کی نہیں، یہ تو اللہ بتاتا آپ کو۔ پھر اس کے علاوہ تیسری بات کہ قرآن میں آیات ہیں، آیات آیت کی جمع ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں پوری کی پوری شے کا، بات کا چھپے ہوئے ہونا، اس کا چھوٹا سا پہلو سامنے ہونا۔ وہ جو چھوٹا سا پہلو، چھوٹا سا حصہ سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیت۔ تو اب جو سامنے ہے اگر اسے حقیقت مان لیا جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے،
حقیقت کیا ہے؟ حقیقت چھپی ہوئی ہے. جب تک وہ چھپے پہلو چھپے حصے سامنے نہیں آیا تھا تب تک آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہوگا. تو قرآن میں آیات ہیں, ٹھیک ہے نا, قرآن میں آیات ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا تھوڑا سا حصہ تھوڑا سا پہلو, حقیقت کیا ہے وہ چھپا دی گئی. تو کون بیان کر سکتا ہے, کون واضح کر سکتا ہے؟ وہی جس نے چھپایا, جس کی آیات ہیں. آیات کس کی ہیں؟ اللہ کی. تو اللہ کے علاوہ قرآن کو بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا. لہذا جب قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تو پھر جو شخص بھی اس قرآن کی کسی بھی آیت کو لے کر احمد حسین کے اوپر کو فتویٰ لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی اس نے اس قرآن کو بیان کیسے کر دیا, اس نے یہ کیسے, وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے, دعویٰ کرتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. یہاں سے آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ قرآن موجود ہے, ملاٹے کہتے ہیں مدرسہ کذاب ہے, کذاب ہے, کذاب ہے, کذاب ہے, لیکن قرآن کی موجودگی میں قرآن کو سامنے لے کر نہیں آتے. یہ نہیں سمجھتے دیکھو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں, یہ اس قرآن میں ان آیات کی روح سے, ان آیات کی روشنی میں عیسیٰ کذاب, احمد عیسیٰ کذاب ہے. کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اس وقت ہمارے سامنے واقعتاً رب بیٹھا ہوا ہے, اس وقت ہمارے سامنے واقعتاً وہی بیٹھا ہوا ہے جس کا قرآن ہے. ہمارے منہ پر مارے گا ہمارے سارے چورن, ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ قرآن کو انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا, پیچھے پھینک کے, اور خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں. یعنی جو یہ خود ہیں, کذاب ہے, گالیاں, بکواسات, یہ سارا کچھ. اگر سچے ہیں تو پھر آئیں ذرا قرآن کو سامنے رکھیں, قرآن سے احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں, کذاب ثابت کریں, پتہ چل جاتا ہے. بھائی احمد عیسیٰ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ان کو تو آج تک یہ ہی نہیں پتا تھا الکتاب کیا ہے, ان کو تو یہ نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, قرآن ہے کیا. احمد عیسیٰ نے یہ ثابت کر دیا نا. دنیا کی کوئی طاقت رد تو کر کے دکھایا. تو جب احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا ان کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ قرآن سے کون سی دلیل احمد عیسیٰ کے خلاف پیش کریں گے؟ کیا کریں گے یہ؟ احمد عیسیٰ نے تو ان کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دے, ان کی زبانیں کاٹ کے رکھ دی جی. کیسے؟ اب یہ وجہ جس وجہ سے پبلکلی سامنے نہیں آتا. بہرحال اب بھائی اس کے یعنی کہ وہ باقاعدہ جواب کی طرف. تو میرے پیارے بھائی سب سے پہلی بات, جو بھی باقاعدہ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں ان کے لیے, وہ میری بہنیں ہوں, میرے بھائی ہوں, جو بھی, سب سے پہلی بات کہ یہ قرآن کیا ہے. آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعات کے قیام تک یہ آسن طاری ہے. یعنی اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں جب اس قرآن کو اتارا گیا تھا تب سے لے کر الساعات کے قیام تک, جب تک زمین میں پر انسان موجود ہیں, ان کا یہ ایک بار خاتمہ نہیں ہوتا تب تک جو کچھ بھی ہونا ہے, جتنے بھی خاص مخصوص ایونٹس ہیں جن کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے, وہ ان سب کے سب ایونٹس کا ذکر ہے اس قرآن میں. پہلی بات. دوسری بات, یہ قرآن کیا ہے؟ متشابہن ہے. یعنی اگر دیکھا جائے قرآن میں تو نظر کچھ بھی نہیں آتا ان میں سے. اس کے برعکس ماضی کا ذکر ملتا ہے, ماضی کی اقوام کا ذکر ملتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ قرآن متشابہن ہے. متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے. سورج کی مثال آپ کے سامنے ہے, جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا اسی کو علم ہے جس نے یہ لکھا ہے, جو یہ سامنے لے کر آیا, جس نے چھپائی. تو وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی قرآن کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اب اللہ کے علاوہ جب قرآن کو بیان کر ہی نہیں سکتا تو پھر سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا اللہ کیا ہے. جب آپ اللہ کو جانیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کوئی اوپر آسمانوں پر چڑھ کے نہیں بیٹھا ہوا ہے, اللہ یہی کائنات ہے, یہ وجود ہے. تو جب اللہ رب یہی کائنات یہ وجود ہے تو پھر ضرورت یہ کائنات یہ وجود ہی آیات کو بیان کرے گی نا. تو یہ کائنات یہ وجود کیسے آیات کو بیان کرے گا؟ جسے آپ کہتے ہیں ایونٹس. جیسے کوئی ایونٹ ہوگا تو آیت بیان ہو جائے گی. جیسے کوئی ایونٹ ہوگا آیت بیان. جب تک ایونٹ نہیں ہوگا, واقعہ نہیں ہوگا, وہ حالات نہیں آئیں گے, وہ آیات بیان نہیں ہوں گی جو اس ان ایونٹس, ان واقعات یا ان حالات پر مبنی ہیں. یہی بات اسی قرآن میں ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 میں کہا گیا اسی قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اور یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان نہیں ہوگی جب تک کہ وہ واقعہ نہیں ہے, وہ واقعہ ہو نہیں جاتا, وہ وقت آ نہیں جاتا. جیسے ہی کوئی حادثہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے یہ قرآن انہیں یاد دلا دے گا. نہ صرف آیت بیان ہو جائے گی یا اس حادثے پر مبنی آیات بیان ہو جائیں گی, بلکہ یہ قرآن یاد دلا دے گا کہ آج تم اس وقت میں موجود ہو, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, سب واضح کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز. جب یہ چیز ہے تو پھر میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, کہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کے دوران ایک نہیں, ایک کثیر تعداد میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے, ان کی تاریخ ہے. کن کا ذکر ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اس قرآن کے نزول کے بعد آنا تھا. ٹھیک ہے, ان کا ذکر ہے. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ الکتاب. اپنے ہاتھوں سے کیا لکھیں گے؟ الکتاب لکھیں گے.
یہاں اب اہل کتاب کیا ہے؟ پچھلی آیت میں دیکھیں تو پچھلی آیت میں کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امیین ہیں، ان میں سے جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں الکتاب کے بارے میں، جو کہہ رہے ہیں الکتاب یہ ہے، قرآن ہے یا وہ ہے یا یہ ہے، جو بھی جسے الکتاب سمجھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ الکتاب کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسے ہی الکتاب کہہ رہے ہیں جسے یہ الکتاب مان رہے ہیں، خود مان رہے ہیں۔ اور یہ کسے مان رہے ہیں الکتاب؟ جو کہ ان کا ظن ہے، یعنی انہوں نے اپنے بڑوں سے کہیں لکھا ہوا کسی سے سنا کہ یہ الکتاب ہے، کیا یہ قرآن؟ تو یہ اسی قرآن کو الکتاب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جہاں سے سنا، جہاں لکھا ہوا دیکھا، وہیں جو انہوں نے سنا اور جو دیکھا اسی کو انہوں نے الکتاب سمجھ لیا اور اسی کو الکتاب کہا۔ ٹھیک ہے؟ حالانکہ الکتاب کیا ہے؟ الکتاب تو کتاب سے، کتاب کتب سے، کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب کہتے ہیں علم کا کسی ایسی صورت میں موجود ہونا کہ جہاں سے علم کو گین کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکے، یہ ہوتا ہے کتب۔ اور کتاب کہتے ہیں کہ علم، یعنی کہ کہیں پر علم جو ہے وہ موجود ہے جہاں سے اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی شے کے بارے میں مکمل کمپلیٹ علم۔ اور الکتاب مخصوص کتاب، یعنی مخصوص علم، مخصوص علم جو کتب ہوا ہے وہ مخصوص کون سا ہے؟ یعنی الکتاب کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب اور الکتاب اس میں فرق جاننا لازم ہے۔ کتاب کہتے ہیں علم کا کسی بھی صورت میں کتب ہوا ہونا، وہ کتاب کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں علم یا کہیں کچھ بھی کتب ہوا ہے تو آپ دیکھیں گاڑی اپنے آپ میں کتاب ہے، آپ اپنے آپ میں کتاب ہے، کیونکہ جس علم سے آپ بنائے گئے ہیں وہ علم آپ میں موجود ہے۔ گاڑی جس علم سے بنائی گئی وہ علم گاڑی کی صورت میں موجود ہے، پریکٹیکل کتب موجود ہے۔ جیسے کتاب کسے کہتے ہیں؟ جسے مثال آپ ہارڈ ڈسک جسے کہتے ہیں، ہارڈ ڈسک کیا ہے؟ ہارڈ ڈسک کتاب ہی تو ہے، عربوں کی زبان میں اسے کتاب کہا جائے گا۔ جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ کتاب کہلاتی ہے۔ جسے آپ میموری کارڈ کہتے ہیں، عربوں کی زبان میں کتاب کہلائے گی۔ اس طرح اگر کوئی آپ کچھ پریکٹیکلی کچھ چیز جو ہے، یعنی کہ کچھ آپ چیزیں بناتے ہیں تو وہ کیا؟ وہ بھی کتاب ہے۔ ایک عمارت آپ نے بنائی، عمارت بھی کتاب ہے۔ تو اس طرح کتابیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سے الکتاب یعنی مخصوص کتاب کون سی ہے؟ مخصوص یعنی کہ مخصوص کتب ہوا علم، جو علم مخصوص خاص مقصد کے لیے کتب کیا جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ علم ہے جسے اللہ سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے علم کون سا منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہ جس علم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ وہ علم ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے پیچھے چلنے سے، جسے حاصل کرنے سے آپ ہدایت پا جائیں گے، آپ یہ جان جائیں گے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پورا کیسے کیا جائے گا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے کتاب کی طرف، تو کتاب اگر آپ اوراق کی بھی بات لیں تو کتاب میں آ جائیں گی تمام کی تمام کتابیں جو کسی بھی موضوع کے اوپر لکھی گئیں، کسی بھی موضوع کے اوپر۔ مثال آپ میتھ کہتے ہیں، آپ بیالوجی کہتے ہیں، آپ جیولوجی کہتے ہیں، آپ کیمسٹری کہتے ہیں، آپ فزکس کہتے ہیں، اس طرح مذہبی کتابیں ہیں جو مختلف ملاٹے لکھ رہے ہیں، اس طرح جتنی بھی آپ یہ جتنا بھی لٹریچر ہے یہ ساری کیا یہ ہے کتابیں۔ اب ان میں سے الکتاب یعنی مخصوص کتب ہوا علم، جو مخصوص یعنی کہ وہ جسے اللہ سے منسوخ کیا جا سکے۔ اللہ سے کون سا منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ وہی جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کریں، یہ کہیں کہ بھائی یہ وہ علم ہے، یہ وہ کتب ہوا علم ہے جس کو حاصل کرنے سے آپ ہدایت پا جائیں گے۔ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ جی یہ ہے الکتاب۔ اب الکتاب کچھ یعنی کہ ان میں سے اب واقعتاً الکتاب کون ہے، یہ دعویٰ الکتاب کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ الکتاب ہے، تو اگر قانون کو دیکھا جائے، اصول کو دیکھا جائے، اللہ کے قانون کو دیکھا جائے، تو اللہ کی نظروں میں جو بھی الکتاب کی دعوے دار ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمام کا تمام وہ لٹریچر، جس لٹریچر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، جس علم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کو اگر پڑھو گے ہدایت پا جاؤ گے، اس سے تمہیں رہنمائی ملے گی، دنیا میں آنے کا مقصد کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ ملے گا، جس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ کون سا ہے؟ اگر کسی بھی مولوی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا اس مولوی نے کیا اس مقصد کی کتاب لکھی کہ بھائی اس کتاب کے اوراق پھاڑ کے اوپر پکوڑے بیچو، یا پھر وہ مولوی یہ کہتا ہے کہ میری کتاب پڑھو ہدایت پا جاؤ گے؟
اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میں نے دینی ہے، مولوی کہہ رہا ہے میری کتاب پڑھو ہدایت پا جاؤ، تو مولوی اپنی کتاب کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ الکتاب ہے، اور اسے منسوب کس سے کر رہا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اس سے چاہیے تھا وہ اللہ کے ہاتھوں سے لکھتا، اللہ کے ہاتھوں سے کیسے؟ پہلے وہ ان ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ بناتا، جیسے محمد نے کہا تھا کہ ایک شخص ایک بشر جب خالص اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اللہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ ان ہاتھوں سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے آپ خالص اللہ کے غلام بنے، پھر آپ کے ہاتھ وہی کریں گے جو اللہ حکم دے گا، پھر یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائیں گے۔ لیکن یہ ملاٹے ہیں جو بھی یہ ہدایت کے نام پر لکھ رہے ہیں، جتنی بھی انہوں نے کتابیں لکھی، ان کو یہ آپ الکتاب ثابت کریں، یعنی وہ علم ثابت کریں جو واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، جو واقعتاً اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو ہدایت پا جائے گا، ثابت کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، کسی کو پتہ ہی نہیں الکتاب کیا ہے۔ الکتاب تو یہ قرآن بھی نہیں ہے، جسے آپ یہ جو قرآن ہے یہ القرآن ہے، الکتاب نہیں ہے۔ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ القرآن کا مطلب یہ ہے، یہ وہ علم ہے جو کہیں سے پڑھا گیا، حاصل کیا گیا، کرا کیا گیا، کہیں سے سن کر دیکھ کر اسے سمجھ کر حاصل کیا گیا۔ کہیں یہ علم موجود تھا، جہاں موجود تھا وہاں سنا، دیکھا، اسے سمجھا، سمجھ کر یہاں پر لکھ دیا۔ یہ قرآن ہے، الکتاب نہیں۔ الکتاب کیا ہے؟ جب جتنا بھی یہ علم ہے جو کتب ہوا ہے کسی نہ کسی صورت میں، جب ان سب کو سامنے رکھیں گے تو ان میں جو الکتاب ثابت ہوگی، کون سی جو اللہ کی الکتاب ہے وہ کون ثابت ہوگی؟ وہ ہوگی یہ کائنات، آسمان و زمین۔ آسمان و زمین وہ الکتاب ہے جس میں رائی برابر بھی یہ شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے۔ ایسا ہدایت ہے جیسے اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آسمان و زمین، یہ جب آپ الکتاب پڑھیں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ یہ الکتاب جب پڑھیں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا الکتاب ہے کیا، پھر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا ہاں بھائی اس کو الکتاب احمد عیسیٰ نے کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ واقعتاً الکتاب ہے، اس میں آسمان و زمین کا علم ہے سارا، ہر چیز اس میں یعنی کہ اس کے اندر جو ہے کھول کر واضح کر دیا، بیان کر دیا گیا۔ تو پہلی چیز تو یہ الکتاب آسمان و زمین ہے، اور آج تک آپ اسے الکتاب سمجھتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، اپنے ترجموں میں، اپنے تفسیروں میں، اپنے ملاٹوں سے سنا الکتاب کا یہ قرآن، یہ قرآن، یہ قرآن، یہ قرآن۔ احمد عیسیٰ نے تو آ کے ثابت کر دیا یہ قرآن الکتاب نہیں ہے، اس قرآن میں ہدایت نہیں ہے۔ احمد عیسیٰ نے یہ ثابت کر دیا۔ اگر کچھ سمجھتا ہے احمد عیسیٰ غلط ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو آئے میدان میں ثابت کر دے، جو سزا کہیں گے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بات اس آیت میں کہے گی وَمِنْهُمْ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، یعنی کہ یہ جو امیین ہے کون سے؟ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی وہ جن کو آسمان و زمین کا علم نہیں دیا گیا۔ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جن کے پاس آسمان و زمین کا علم نہیں ہے؟ آسمان و زمین کا علم ڈسکور کس نے کیا ہے؟ یورپینز نے، ویسٹ نے۔ یہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ الکتاب کسے سمجھ رہے ہیں، کسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ الکتاب اسے ہی سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں الکتاب کیا ہے۔ یہ الکتاب اسے کہہ رہے ہیں جس کو یہ مان رہے ہیں الکتاب، یہ کسی الکتاب مان رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے اپنے بڑوں سے، اپنے باوجہ سے، اپنے محدثوں سے، اپنے ملاٹوں سے سنا جی یہ قرآن الکتاب ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اچھا دوسری بات فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ تو اس میں پہلی بات جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے، اور کن لوگوں کا ذکر ہے؟ وہ جو ہدایت کے نام پر لکھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں یہ ہماری کتاب پڑھو، اس سے تم ہدایت پا جاؤ گے، اس میں ہم نے حق لکھا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، صلاۃ کیا ہے ہم لکھ رہے ہیں، صوم کیا ہے ہم لکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کیا ہے یہ دیکھو، دنیا آنے کا مقصد کیا ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے یہ دیکھو، کیسے فلاح پاؤ گے یہ دیکھو، آخرت کیسے سنورے گی یہ دیکھو، یہ پڑھو۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا۔ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ احمد عیسیٰ کا مقصد ہے کہ وہ اس کے عوض جو دنیاوی معلومات حاصل کرے۔ ان لوگوں کا مقصد ہے ہم کتابیں لکھیں، ان کتابوں سے ہمیں شہرت ملے، ہمیں چندے ملے، ہماری کتابیں بکیں، ہمیں مال ملے، ہم دنیا کمائیں۔ احمد عیسیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے۔ پھر آگے بڑھیں، اس سے اگلی آیت وہ چاک کر کے رکھ دے گی ان کا دجل، یعنی کہ ان سے سوال کیا جائے بھائی کیا اس قرآن میں صرف یہی آیت ہے، کیا اس سے پیچھے اور آگے آیات نہیں ہے؟ یہ کن کا ذکر ہے اس آیت میں؟ تو اب آگے جب آیت آ رہی ہے وہ آپ کو چونکا کے رکھ دے گی کہ یہ کن کا ذکر ہے، یا احمد عیسیٰ کا ذکر ہے یا ان ملاٹوں کا ذکر ہے، یہ شیاطین مجرمین کا ذکر ہے، ان کے جو امام جنہوں نے لکھی بخاری، مسلم، فلان ڈنگاں اور باقی جتنے بھی آج تک لکھ رہے ہیں، جیسے آج جو ہے قادری پادری جتنے بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے
اور صرف علم کتب کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ اوراق کے اوپر کتب، کتاب صرف اسے نہیں کہتا جسے آج آپ یوٹیوب کہتے ہیں، ویڈیو کہتے ہیں. ویڈیو کیا ہے؟ اس کو عربوں کی زبان میں کتاب کہا جائے گا. اگر کوئی ہدایت کے نام پر ویڈیو بنا رہا ہے، لوگوں میری ویڈیو دیکھو، میں تمہیں ہدایت ملے گی، یہ کیا ہے؟ وہ علم کو ویڈیو فارم میں کتب کر رہا ہے، اسے کتاب کہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جس نے اوراق کی صورت میں کتاب لکھی، تم لوگوں تو یہ نہیں پتا کتاب کسے کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں، لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں حق کے نام پر، ہدایت کے نام پر، تو یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ ہیں جن کا مقصد دنیاوی معلومتا ہے، شہرت ہے، دنیاوی منفعت ہے. دنیاوی منفعت میں صرف مال نہیں آتا. اگر کسی کے پاس مال ہے، شہرت نہیں ہے، وہ شہرت کا طلبگار ہوگا. تو کوئی شہرت کا طلبگار ہے، شہرت کی خاطر ویڈیوز بنا رہا ہے، کتب کر رہا ہے. کوئی شہرت کی خاطر، کوئی مال کی خاطر، کوئی کسی خاطر، کوئی کسی خاطر، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی معلومتا. اور یہی دیکھیں اگلی آیت میں سب کچھ چاک کر کے رکھ دیا گیا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب آئیں آگے. احمد عیسیٰ ہے یا یہی ملاٹے ہیں، مسلمان ہیں؟ ابھی واضح ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. وقالو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. النار جو ہے جہنم ہمیں چھوئے گی نہیں، ہمیں جہنم ٹچ ہی نہیں کرے گی. ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں. الا ایاما معدودات. اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ہم جہنم میں چلے گئے، ہمیں النار میں، جہنم میں، آگ میں ڈال بھی دیا گیا، تو گنتی کے دن بالآخر ہمیں نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ دعویٰ احمد عیسیٰ کا ہے؟ احمد عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے؟ کیا دنیا میں جو ہے کون سی دنیا میں وہ قوم ہے جو قوم یہ کہتی ہے کہ ہم تو ہیں ہی جنتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور بالفرض اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، ہمیں ڈالا بھی گیا، تو صرف تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. بالآخر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ کن کا دعویٰ ہے؟ کیا یہ احمد عیسیٰ کا دعویٰ ہے یا ان مسلمانوں کا دعویٰ ہے؟ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے. اے مسلمانوں، یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے. مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص جو ہدایت کے، انسانیت کی لوگوں کی ہدایت کے نام پر علم کتب کر رہا ہے، وہ کتاب کی، اوراق والی کتاب کی صورت میں ہو، یا ویڈیو صورت میں ہو، آڈیو صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی بات بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. اور اگر بالفرض کوئی مسلمان جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر ٹھکانہ اس کا جنت ہے. پھر آگے، کل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ. اب یہ پہلی چیز، یہ ایک رسول کی تعریف ہے، رسول کا ذکر ہے، وہ آ کر یہ سارے راز کھول رہا ہے. یہ ایک رسول کی تعریف ہے، رسول کا ذکر ہے. رسول آتا ہے ایسی صورت میں کہ جب اس سے پہلے ایسی قوم، ایسے لوگ موجود ہیں. کون سے لوگ؟ قرآن کے بعد، قرآن آنے کے بعد ایسی قوم، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر بالفرض ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو تھوڑے دن کے لیے، کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا. بالآخر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. ایسی قوم، ایسا دعویٰ کرنے والے، اور اس قوم کے جو ملاٹے ہوں گے، اس قوم کے جو ملاٹے ہوں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے علم کتب کر رہے ہوں گے اور اسے اللہ سے منسوب کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اے لوگو ہماری کتابیں پڑھو، ہماری ویڈیوز دیکھو، ہمارا لٹریچر دیکھو، اس سے تم ہدایت پا جاؤ گے. دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، الصلاۃ کیا ہے، صیام کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، سب کچھ تمہارے اوپر واضح کر دیں گے ہم. اے ہماری کتابیں پڑھو، ہماری ویڈیو دیکھو. یہ وہ لوگ ہیں. اور اب اللہ کا رسول ان کو کہہ رہا ہے اے عقل کے اندھو، یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ جو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو، کیا اللہ، یعنی کہ تم سے اللہ نے کوئی ایسا عہد کیا ہوا ہے؟ کیا تم سے اللہ نے کوئی ایسا عہد لیا تھا؟ اگر عہد اللہ نے لیا تھا، اگر اللہ نے یہ تمہیں کہا تھا کہ پہلی بات کہ تم ہوئی جنتی، تمہیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، تم میرے چہیتے ہو، اور اگر بالفرض تم میں سے کسی کو جہنم میں ڈال بھی دیا گا تو بالآخر اسے نکال لیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا، بالآخر ٹھکانہ جنت ہے. اگر یہ تمہیں اللہ نے کہا تھا تو آؤ، سامنے آؤ، اس بات کو ثابت کرو. مسلمانوں، احمد عیسیٰ کے اوپر ان آیات کو تھوپتے ہو. عقل کے اندھو، گدھے کے بچوں، بار بار تمہیں کہا یہ کوئی قذاب سامنے نہیں بیٹھا ہوا، میدان میں تو آؤ.
کیا یہ کب تم سے اللہ نے یہ تم سے عہد کب کیا تھا؟ کب عہد کیا تھا یا کب تم نے اللہ سے یہ عہد لیا تھا؟ بتاؤ ذرا، کوئی معاہدہ پیش کرو، سامنے لے کر آؤ، بھائی یہ معاہدہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوا تھا، آ جاؤ ذرا میدان میں آ جاؤ۔ جو بھی مسلمان یعنی دنیا میں جو بھی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ کے ہیں چہیتے، ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، پہلی بات کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، ہمیں جہنم چھوئے گی بھی نہیں، اگر بالفرض ہم جہنم میں چلے گئے تو بالآخر ٹھکانہ ہمارا جنت ہے، یہ کن کا دعویٰ ہے؟ یہ کن کا قول ہے؟ یہ کن کا کردار ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد عیسیٰ کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے؟ پوری دنیا میں یہ بات، وہ کون سی قوم ہے جو اس قرآن کے بعد آئی، جو اس قرآن کی ماننے والی ہے اور اس کے باوجود اس کا دعویٰ یہ ہے؟ کیا وہ عیسائی ہیں؟ وہ تو قرآن سے پہلے تھے۔ کیا یہودی ہیں؟ قرآن سے پہلے تھے۔ کیا ہندو ہیں؟ قرآن سے پہلے تھے۔ پہلے کے ہیں؟ کیا بدھ ہیں؟ وہ بھی نہیں ہیں۔ کیا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ کیا مسلمان ہیں؟ ہاں یہی تو ہیں، اور کون ہے؟ مسلمان۔ تو ذرا بتاؤ، یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو مسلمانوں، چیلنج ہے تمام کے تمام مسلمانوں کو، رب کے چہیتو، اللہ کے چہیتو، ذرا چہیتا ثابت کرو۔ بالکل یہی تو جیوز نے کہا تھا، یہی تو عیسائیوں نے بھی کہا تھا، یہی تم کہہ رہے ہو آج۔ دکھاؤ اللہ نے کب تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، جو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، تمہیں ڈالے گا جنت میں، اگر بالفرض تمہیں جہنم میں ڈال دیا کبھی، یعنی کہ نکال کر بالآخر جنت میں ڈال دے گا۔ دکھاؤ کب اللہ نے تم سے یہ عہد کیا تھا۔ پورا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جو صالح اعمال کریں گے، وہ کوئی بھی ہو صالح اعمال کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جو صالح اعمال نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو کرو گے وہ بھگتو گے۔ یہ مذاہب رب نے نہیں بنائے، یہ مذاہب انسان کا، یہ ملاٹوں کا کرتوت ہے۔ کوئی ایک بھی رسول نے آ کر کسی مذہب کی بنیاد نہیں رکھی۔ رسول تو آ کر سرحدیں توڑتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ سرحدیں لگانا، دائرے لگانا، یہ منافقین، مجرمین، مشرکین کا کام ہے، ملاٹوں کا کام ہے، انسان کا کام ہے، رب کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آ جاؤ اب۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر تم یہ کوئی عہد نہیں دکھا سکتے، اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا معاہدہ ہے تم نہیں دکھا سکتے، تو پھر تم کیا کرے؟ یا پھر تم یہ کر رہے ہو تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے اوپر وہ بول رہے ہو، وہ اللہ سے منسوب کر رہے ہو، وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا، جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ جی دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں؟ پہلی بات ہم جہنم میں جائیں گے، اگر بالفرض جہنم میں چلے بھی گئے بالآخر ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے؟ اے عقل کے اندھو گدھے کے بچوں، آگے دیکھ لو اگلی آیت میں کیا ہے، یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی، نہیں اتاری؟ بھیجی یا نہیں بھیجی؟ اے مسلمانوں، یہ قرآن فیہ ذکرکم، اس قرآن میں، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا، مسلمانوں کا۔ آگے کیا ہے؟ اب رسول کیا کہہ رہا ہے؟ بھلا من کسب سیئاتًا واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور نہ ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ جو سیئات کرے گا، مفسد اعمال کرے گا، تو اس کے مفسد اعمال اسے گھیر لیں گے۔ اگر اس قدر مفسد اعمال کیے ہیں کہ کبھی جہنم سے نہ نکل پاؤ، تو تم کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلو گے۔ یہی تو وہ ہیں جو اصحاب النار ہیں، یہ ہیں وہ جہنمی لوگ۔ جہنمی کون ہیں؟ کون سے ہیں جہنمی؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو النار والے ہیں۔ کون سے؟ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم، پہلی بات کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، ہمیں جہنم چھوئے گی نہیں، اور اگر بالفرض ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے بالآخر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اصل جہنمی ہیں یہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جو جہنمی ہیں، اور نہ صرف جہنمی ہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، یہ وہ ہیں جو اب یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک کہ جہنم کی اجل بھی نہیں آ جاتی، جسے کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ مسلمانوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان قوم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی، نہ صرف جہنم میں جائے گی بلکہ کوئی نہیں نکالے گا تمہیں، کوئی نہیں نکالے گا تمہیں۔ کون سے؟ وہ جو آج اس وقت موجود ہیں احمد عیسیٰ کی موجودگی میں، جو احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کر رہے ہیں، جن کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ پہلی بات ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، دوسری بات اگر چلے گئے، جن کا بھی یہ دعویٰ تھا یا ہے،
وہ نہ صرف جہنم میں جائیں گے بلکہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ رب کوئی خیالی اوپر بیٹھا نہیں، رب یہ نیچر ہے۔ اگر تم نیچر کے ساتھ دشمنی کرو گے تو نیچر تمہیں قلم تمہارے ذلیل و رسوا کرے گی، تمہیں نشان عبرت بنائے گی۔ مسلمانوں، آپ پھکی فروشو، اے ملاٹو، آپ باؤ میدان میں، احمد عیسیٰ کے سامنے آؤ۔ بڑے تم بنے پڑتے تھے اللہ کے چہیتے، یہ دیکھو ذرا، آؤ ادھر میدان میں۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے۔ جو آیت تم احمد عیسیٰ کے اوپر تھوپ رہے ہو وہ تمہارا ذکر ہے، وہ تمہارے دجل چاک کیے جا رہے ہیں۔ احمد عیسیٰ نے اگر اہل کتاب لکھی ہے اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ احمد عیسیٰ نے کیا یہ کہا کہ میں الگ ہوں اور اللہ الگ ہے؟ احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے ساتھ تمہارے سامنے تمہارا رب کلام کر رہا ہے، اللہ ہے، یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ زبان اللہ کی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے۔ احمد عیسیٰ نے یہ کہا ہی نہیں اللہ الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، میں الگ ہوں اللہ الگ ہے، لہذا یہ میرا کام ہے، اور اس لیے اب جب اللہ الگ ہوگا میں الگ ہوں گا تو پھر میں جو کام کروں گا کہوں گا نا بھائی یہ اس کا ہے یا میرا ہے، پھر میں پھر کہوں گا نا یہ میں نے اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے لکھی ہے، جی یہ اس کا کام میں نے کیا ہے۔ جب میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ اللہ الگ ہے اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، میں الگ ہوں، جب میرا یہ دعویٰ تو میں کیسے کہوں گا بھائی، میں اس سے منسوب کیسے کروں؟ منسوب تو میں تب کہوں گا جب میں شریک ہوں، میں انسان ہوں، میں بار بار تو میں کہہ رہا ہوں اگر تم سمجھو کہ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے 5-6 فٹ کا ہے تو تم اندھے ہو، جاہل ہو، اور یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا تمہاری طرح 5-6 فٹا بشر، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا ایک ٹول ہے، یہ میری زبان ہے یار، یہ میرا ٹول ہے۔ میں کیا ہوں؟ یہ کائنات تم سے کلام کر رہی ہے، نیچر تم سے کلام کر رہی ہے، میں نیچر ہوں، یہ نیچر نے لکھا ہے ان ہاتھوں سے، نیچر، یہ ہاتھ نیچر کے ہیں، نیچر نے لکھا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرے کہ یہ نیچر کا کلام نہیں ہے، کائنات کا کلام نہیں ہے، آؤ میدان میں۔ دنیا کی کوئی طاقت، اور نیچر کا علم کن کے پاس ہے؟ آسمان و زمین، الکتاب کا علم کن کے پاس ہے؟ الکتاب کا علم ہے جو اپنے آپ کو سائنسدان کہہ رہے ہوتے ہیں، سائنٹسٹ۔ جب اس سائنسدانوں سے پوچھو کہ یہ جو الکتاب ہے یہ کائنات کا کلام ہے یا نہیں، یہ کائنات کی ترجمانی ہے یا نہیں، یہ کائنات کا لکھا ہوا یا نہیں، یہ کائنات نے خود اپنا آپ لکھا ہوا یا نہیں؟ اگر دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر دے کہ یہ نہیں، یہ کائنات کا کلام نہیں ہے، یہ آسمان و زمین کا کلام نہیں ہے، تو احمد عیسیٰ کذاب، آؤ میدان میں آؤ۔ تم نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو ثابت کرو وہ اللہ کا کلام ہے۔ ثابت تو اللہ کیا ہے؟ پہلے تو تمہیں اللہ کو ثابت کرنا پڑے جسے تم اللہ کہتے ہو، آسمانوں سے الگ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا۔ احمد عیسیٰ نے تو تمہارے پرخچے اور تمہارے اللہ کے پرخچے اڑا دیے۔ احمد عیسیٰ نے تو ثابت کر دیا جو جسے تم اللہ کہتے ہو وہ تمہارے دماغوں کی اختراع ہے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ کون ہے؟ یہ کائنات ہے، یہ وجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آ کے سوال کرے، جو سوال کیا تھا کہ بھائی کائنات کو پھر کس نے بنایا، جس طرح کا بھی سوال ہو، آؤ میدان میں۔ اگر احمد عیسیٰ نے تمہیں لاجواب نہ کر دیا، منہ توڑ جواب نہ دیا، تب کہنا، زبانیں کاٹ کے نہ رکھ دی تب کہنا، آؤ میدان میں تو آؤ۔ کیوں نہیں آتے میدان میں؟ احمد عیسیٰ نے تو تمہاری ساری کی ساری سائنسی ایجادات، ٹیکنالوجی، سب کے پرخچے اڑا دیے، تمام ملاٹوں کے پرخچے اڑا دیے۔ دنیا میں جو بھی احمد عیسیٰ کے مقابلے ہے، نیچر کا جو بھی شریک بنا ہوا ہے، جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیچر یہ سب کچھ ہمارے لیے، ہم اس کے ساتھ جو جی چاہے کریں، جو بھی نیچر کا، آسمان و زمین کا دشمن ہے، جو آسمان و زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہر اس کا دجل و فریب احمد عیسیٰ نے چیک کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ کیوں نہیں آتے میدان میں؟ اب بھی اگر غیرت ہے تو میدان میں آ جاؤ، پھکی فروش ہو، جاہل ہو۔ تمہارا معاملہ یہ ہے، ضلال مبین ہے، گمراہیاں ہیں، کسی کو نہیں پتا حق کیا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ اب جب سارے کے سارے اندھے ہیں، ان میں کوئی ایک کانا ہوگا تو ظاہر بات ہے اندھوں میں کانا راجا تو بنے گا۔ تو پھکی فروش اس طرح کے ملاٹے گدیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، سارے سامنے اندھے ہیں، اندھوں میں کانا جب گدی پر بیٹھا ہے تو اندھے اس کانے کو راجا نہ تسلیم کرے تو اور کیا کریں؟ بڑے تو راجے بنے ہوئے تھے، آپ آؤ احمد عیسیٰ کا مقابلہ کرو، آؤ احمد عیسیٰ کے سامنے، سب سمجھ آ جائے گی، سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر وہی بات آخر میں آگے مزید جو ہے وہ بات کریں گے، یعنی آگے بڑھیں تو آگے اگلی آیات میں بتایا گیا کہ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، اور جب بنی اسرائیل نے یہ کرتوت کیے تھے بنی اسرائیل پر لعنت کر دی گئی، بالکل ایسے جیسے آج مسلمانوں کے اوپر لعنت کر دی گئی ہوئی۔ یہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، جمیع الناس کی لعنت ہو چکی ہوئی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ بہرحال آگے مزید بات کریں گے لیکن الگ موضوعات کے تحت۔
یہاں پر اس سوال کا جواب جو ہے امید ہے مکمل ہو گیا، اور بھی پہلوں سے اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی کام کیا جائے، کوئی بھی بات کیا جائے تو جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو پس پردہ نہیں ڈالا جائے گا، پس پوچھ نہیں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے اپنی بنیاد جو ہے وہ تعمیر کی جائے گی۔ بنیاد کیا ہے؟ اگر آپ بنیاد سے ہٹ جائیں گے تو آپ بے بنیاد، کوئی بھی آپ کو ہلا دے گا، کوئی چھوٹی چھوٹی آندھی، کوئی طوفان، کوئی ہوا کا آئے گا برولا تو وہ آپ کو اڑا کے لے جائے گا۔ سب سے پہلے اپنی بنیاد بنائیں۔ بنیاد جب آپ کے پاس ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ بنیاد کیا ہے؟ اس قرآن کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، یہ قرآن ہے کیا، اس قرآن میں ہے کیا۔ جب تک آپ کو یہ علم نہیں ہوگا تب تک آپ قرآن سے منسوب کر کے یا جو ریچیک کرتے رہیں، آپ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آپ کو اڑا دیا جائے گا۔ تو احمد عیسیٰ نے آ کے سب کے سب کو اڑا دیا یا نہیں اڑا دیا؟ ان کے تمام تراجم، تفاسیر، جو کچھ بھی انہوں نے عربی متن کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا ہے، وہ سب کے سب کو باطل خرافات ثابت کر دیں۔ ان کے جتنے بھی امام، محدث، ملاٹے، سب کے سب کو جاہل ترین ثابت کر دیا، بے وقوف ترین ثابت کر دیا۔ بہرحال اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی کسی اور پہلو سے اس سوال پر بات کی جائے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا سوال ارسال کریں۔ بار بار کہا ہے کہ آپ جو بھی سوال احمد عیسیٰ کو بھیجیں گے ہر سوال کا جواب ملے گا، لیکن اپنے وقت پر، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی ایسا سوال جس کا جواب ابھی تک کہیں سے نہیں ملا، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھ ہے، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، کوئی بھی انسان کوئی بھی ایسا سوال احمد عیسیٰ سے کر سکتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ آج تک ہمیں اس کا جواب نہیں ملا، نہ ہی کو دے سکتا ہے، تو احمد عیسیٰ اس کے اس سوال کا جواب اسے دے گا۔ لیکن یہ ذہن ہونا چاہیے سامنے بیٹھا کون ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی نشست میں اگلے سوال کے ساتھ۔